بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز عید چونکہ سال کے بعد آتی ہے تو اس کا طریقہ تھوڑا سا عام نمازوں سے مختلف ہے، اس لیے اس کا طریقہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو اور عید کی نماز صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ تو عید کی نماز مردوں کے لیے باجماعت عیدگاہ میں یا جامعہ مسجد میں یا کسی بڑے میدان میں یہ مردوں کے لیے واجب ہے اور بلا عذر اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر شرعی ہے تو اس کے لیے چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن جیسے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک کورونا کی کیفیت ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں عید کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ چند مسلمان مل کر جہاں بھی ہیں تو وہ 4 5 5 6 سے مل کے اپنے محلے والوں کو اطلاع کر دیں کہ فلاں گھر میں عید کی نماز ہوگی، آپ وہاں پہ آ جائیں، تو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک امام بن جائے، باقی مقتدی ہو جائے، اگر اذن عام ہو، جو جمعہ کی شرائط ہیں وہی شرائط پائی جائیں تو یہ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر بما 6 زائد تکبیروں کے جو واجب ہیں، بما 6 زائد تکبیروں کے جو واجب ہیں۔ تکبیرات کہنا بھی واجب ہوتا ہے۔ پیچھے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف یہ نیت ہوگی۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اصل تو دل کا استحضار ہے۔ دل کے اندر نیت ہے کہ میں عید کی نماز ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز میں نے ادا کرنی ہے واجب، اور 6 زائد تکبیریں کہنی ہیں، امام صاحب کے پیچھے میں نے ادا کرنی ہے، اور میرا منہ قبلے کی طرف ہے۔ دل کے اندر تو یہ بات ساری موجود ہے تو نیت ہو گئی، لیکن زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے تاکہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے۔ تو جب آپ نے نیت کر لی تو نیت کے بعد امام صاحب کہیں گے، جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہم نے بھی تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھیں گے، امام مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اونچی آواز سے، اور مقتدیوں نے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بھی اٹھانا ہے۔ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، باندھنے نہیں ہیں۔ دوسری بار پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو سینہ پر باندھ لیں گے، ناف کے نیچے۔ اس کے بعد امام صاحب جہرن سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی اونچی آواز سے، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے اور رکوع سجدہ کر کے اپنی رکعت کو مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے تو دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھ کے اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ امام صاحب اونچی آواز سے، مقتدی آہستہ آواز سے تکبیرات کہیں گے۔ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی تینوں مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، جو 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نہیں ہے، بلکہ وہ رکوع کی تکبیر ہے، تو رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع کریں گے اور اس کے بعد سجدہ وغیرہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ جب سلام پھیر دیں گے اس کے بعد امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کے
خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو خطبہ یہ سنت ہے اور اس کا سننا ضروری ہے. خطبہ نہ سننا یا خطبہ کے دوران مقتدیوں کا آپس میں باتیں کرتے رہنا تو یہ خلاف شرع ہے، انتہائی غیر مناسب ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خطبہ ہو جائے اس کے بعد دعا کر لیں گے اور آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رہے کہ جو تکبیرات کہی جائیں گی ان تکبیرات کے درمیان میں یعنی جو امام صاحب اور مقتدی تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر یہ اکٹھی نہیں کہہ دینی، بلکہ ہر تکبیر کا دوسری تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے. یعنی تینوں تکبیرات کے درمیان میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا فاصلہ بیچ میں رکھنا چاہیے اور پھر اگلی تکبیر کہنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عید کی نماز صحیح طریقے سے سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ